بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ بنگلور میں ایک گستاخ نے اپنا رنگ دکھایا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان مبارک میں گستاخی کی۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ مسلمان ہر طرح کا ظلم سہ سکتا ہے، لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام سچے نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کی محبت بھی مسلمانوں کے دل میں سچی ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہے وہ ظلم پر منحصر نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام ہر طرح سے بری باتوں سے بری ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کو لڑکیوں کی خواہش ہوتی اور آپ علیہ السلام پر شہوت کا غلبہ ہوتا تو اس واقعے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگانے والوں یہ سن لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور جس وقت آپ کا نکاح ہوا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی، جو کہ جوانی کی بہت اہم کڑی ہے، بھری ہوئی جوانی۔ اور ادھر یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 برس کی ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کو عورتوں کی خواہش ہوتی تو پہلا نکاح اس خاتون سے نہیں فرماتے، بلکہ آپ علیہ السلام کے لیے تو رؤسائے عرب موجود تھے جو نکاح کرا دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے پیچھے بھی شیطان ہے جو آپ بھٹکاتا ہے؟ عام انسانوں کے اوپر شیطان مسلط رہتا ہے اور بہکانے کی اور وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے لیے بھی شیطان ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا کہ لیکن میں محفوظ ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ السلام معصوم ہیں اور آپ علیہ السلام کے اوپر شہوت کا غلبہ نہیں بلکہ انسانیت کا درد ہے۔ ایک بار یہاں پر بات کرتے چلے جاؤں گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو ایک صحابیہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا آپ دوسرا نکاح کر لیں گے، چاہے وہ بیوہ ہوں یا پھر باکرہ ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ بیوہ کون ہے اور غیر شادی شدہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ غیر شادی شدہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے جو نکاح کا پیغام بھیجا وہ اس لیے نہیں کہ وہ چھوٹی تھی، بلکہ اس لیے کہ خود آپ علیہ السلام کی دوسری حدیث میں ہے ينکح المرأۃ کہ عورت کا نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، بحسبہا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا پھر اس کے جمال کی وجہ سے، یا پھر اس کے مال کی وجہ سے، اور پھر اس کی دینداری کی وجہ سے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دی جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا وہ دینداری پر مبنی تھا۔ وہ خاتون ابھی چھوٹی تھی اور دوسرے گھرانوں سے متاثر نہیں تھی۔ اگر دوسری عورتیں آتی تو وہ دوسرے گھرانوں سے متاثر ہو کر آتی اور آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی کو محفوظ نہیں کر پاتی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا تاکہ آپ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی امت کے سامنے محفوظ ہو کر آ سکے۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم پیچیدہ مسائل میں الجھ جاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فتویٰ پوچھتے۔ اگر خدا نخواستہ جیسا اس ملعون شخص نے اگر وہ خدا نخواستہ توبہ نہ کرے، تہمت لگائی ہے
کہ یہ جنسی استحصال ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ اگر کسی معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا، کیا وہ اس کو برداشت کر پاتی؟ یقیناً وہ اپنے ذہنی توازن کو کھو بیٹھتی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی طویل زندگی گزاری، اس کے باوجود بھی کبھی بھی انہوں نے اپنا توازن نہیں کھویا، بلکہ جو عمر بڑھتی چلی جاتی آپ کے فقہی مہارت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ تو یہ بات اس بات کی تو دلیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو اس کے بعد فوراً رخصتی نہیں ہو گئی، بلکہ آپ علیہ السلام نے 3 سال کا انتظار فرمایا، اور 3 سال کے بعد 9ویں سال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اور میڈیکل کے اعتبار سے بھی یہ درست ہے، ڈاکٹروں کو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ 9 سال کی لڑکی بالغہ ہو گئی ہو۔ ہاں اگر 6 سال کی ہو، 5 سال کی ہو، 7 سال کی ہو تو یہ تعجب خیز بات ہے، لیکن عموماً 9 سال کی لڑکیاں اس زمانے میں اور اس مقام پر بالغہ ہوا کرتی تھیں، کیونکہ عرب ایک گرم علاقہ ہے اور وہاں کی آج بھی غذا بہت طاقتور سمجھی جاتی ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں دبلی تھی، میری ماں ام رومان رضی اللہ عنہا نے مجھ کو کھلا کر موٹا کیا۔ آج بھی وہاں کے لڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ اس جگہ کے اعتبار سے ہے اور غذا کے اعتبار سے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نہیں کہتی کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، تو کوئی دوسرا کون ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ظلم ہوا ہے؟ یہ بہت بری بات ہے۔ پہلے اپنے مذہب کی تاریخ پڑھو، پھر اس کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو۔ اللہ کی قسم، آپ علیہ السلام سے زیادہ کامل اور اکمل اور مکمل شخص پوری دنیا میں تم کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، لیکن پہلے دل سے نفرت کو مٹاؤ، محبت کا دیپ جلاؤ۔